بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے اپنے عزیز ہم وطنوں کو سلام عرض کرتے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں اس وقت ضلع گجرات کے نواحی گاؤں ناگڑیاں میں، جو ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علم و ادب کی ایک نامور شخصیت جو کہ کوپن ہیگن ڈنمارک میں مقیم ہے۔ آج کل ہماری خوش قسمتی ہے یہ پاکستان میں ہیں، تو ہم نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یہ مناسب سمجھا کہ ہم ان کا جو ایک زندگی کا سفر ہے ناگڑیاں سے کوپن ہیگن، اور اس کے بعد پھر وہاں سے انہوں نے ایک خوبصورت اردو میگزین کا مسلسل کئی برس سے اجرا اس کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ آپ سامنے کتابیں دیکھ رہے ہیں، یہ ان کی عمر بھر کی کمائی ہے۔ یہ ایک صاحب قلم کی عرق ریزی، مشاہدات زندگی اور واردات قلبی کی یہ ایک عملی تفسیر ہے۔ کئی کتابوں کے مصنف، نامور ادیب اور شعبہ صحافت سے وابستہ ایک خوبصورت شخصیت امانت علی چودھری، آج ہم ان کے آبائی گھر ناگڑیاں میں موجود ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ گفتگو ایک امانت ہے، ایک تاریخ ہے جس کو ہم نے ضروری سمجھا کہ محفوظ کر لیا جائے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو گاؤں ناگڑیاں ہے، اس کی تھوڑا سا ہمیں جاننے والوں کو، سننے والوں کو پس منظر بتا دیں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ کیوں مشہور ہے ناگڑیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناگڑیاں کی خاص مشہوری کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ میر شریعت حضرت سید تعالی شاہ بخاری صاحب، یہ انہوں نے بائیں گاؤں ہے۔ اچھا جی ناظرین، امیر شریعت ایک بڑا معتبر نام ہے، سید عطا اللہ شاہ بخاری، یہ گاؤں ناگڑیاں ان کا آبائی مسکن ہے جی۔ تو اس وجہ سے بھی مطلب ہے کہ ناگڑیاں کا مشہور ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر جب یہ مطلب ہے کہ ہم پیدا ہوئے کہ یہاں پہ ایک ہی اسکول تھا جی ناگڑیاں میں، یہاں سے تقریباً کم از کم 10-12 گاؤں میں جو گردنوا آگے وہ یہاں پہ ہمارے پرائمری اسکول میں آتے رہے ہیں۔ جی یعنی اس زمانے میں یہ علمی مرکز بھی تھا، علمی مرکز بھی تھا، اور سفر کہاں یہ کہاں کیسے دینی شروع ہوا مرکز وہ بھی ذرا تھا۔ بتا دیں۔ پہلے میرے جو ابتدائی تعلیم ہے وہ تو یہاں پہ اپنے اسی گاؤں میں سے ہوئی ہے، جی تو یہاں پہ میں نے پرائمری پاس کیا، ابتدائی تعلیم کی ہے۔ اس کے بعد میں دولت نگر ڈی بی، اس وقت ڈی بی ہائی اسکول تھا، جی ڈسٹرکٹ بورڈ ہائی اسکول، تو وہاں پہ میں نے میٹرک کیا۔ تو میٹرک کے بعد میں لاہور گورنمنٹ پالی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ جی لاہور میں نے مطلب ہے کہ وہاں پہ میں نے ڈپلوما کر دیا الیکٹریکل انجینئرنگ میں۔ دراصل میرا فیلڈ جو ہے آپ کا فیلڈ جو اصل فیلڈ جو ہے وہ میرا مطلب ہے کہ یہ الیکٹریکل انجینئرنگ ہے۔ الیکٹریکل انجینئرنگ ہے۔ اس کے بعد میں نے 1964 میں وابڈا میں وہ بطور لائن سپرڈنٹ الیکٹریسٹی یہ میں نے مطلب اپنی جاب کا سٹارٹ کیا، اور 10 سال تقریباً 62 سے 64 سے لے کے پاکستان میں قیام کے دوران وابڈا میں ملازمت کی۔ یہاں پہ سروس کی۔ اس زمانے میں نوکریاں کیسی تھیں؟ جس طرح آج ہلکے خدا رلتی ہے سرکاری دفاتر میں، رشوت کا چلن عام ہے، اس زمانے میں کیا حال تھا جی؟ وہ بہت بہتر تھا، آج جیسا نہیں تھا؟ اور نہیں جی، بہت یہ مطلب ہے کہ آج تو مطلب واقعی آپ کی جیسے کہہ رہے ہیں کہ رولتے ہیں لوگ، وہاں اس وقت نوکری مل جاتی تھی، گو تنخواہیں اتنی تھی کیونکہ مہنگائی نہیں تھی۔ ہاں جی مجھے یاد ہے کہ جب میں نے سروس شروع کی سیالکوٹ سے وابڈا کے ایز اے لینڈ سپرڈنٹ، تو میری تنخواہ 150 روپے تھی، سمجھے؟ اور 150 روپے وہ اتنے تھے کہ مطلب ہے کو بڑا ٹھیک ٹھاک آسانی سے گزر بسر آسانی گزر بسر۔ اچھا جوئی صاحب، آپ ماشاءاللہ ڈپلوما الیکٹریکل انجینئرنگ میں ایک اچھی نوکری وابڈا کی،
یہ کیا سوجی آپ کو کہ اپنا ملک چھوڑ کے دیار غیر میں کیوں چلے گئے؟ دراصل میں نے مختلف اپنے پاکستان کے شہروں میں سروس کی. میں جیسے کہ میں بتایا کہ میری پہلی اپوائنٹمنٹ جو تھی وہ سیالکوٹ سے. 65 میں جب جنگ ہوئی ہماری تو میں اس وقت میں گوجرانوالے میں تھا. وہاں پہ میں نے گوجرانوالوں میں وہ کیونکہ واپڈا بھی تھا تو وہ جو مطلب کہ ہمارا اسٹاف تھا ہمارا ہمیں بھی ایک قسم کا مطلب ہے وہ جنگ میں ہم مطلب ہے کہ شامل رہے ہیں کیونکہ بجلی کا نظام جی سارا اس کو مطلب سنبھالنا کرنا تو وہ بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے سارا سب دیکھا. اس کے بعد میں لاہور گیا. لاہور بھی میری سروس ہے کچھ. پھر میں واپس ادھر کھاریاں کنسٹرکشن سبڈیوں میں آ گیا اور کنسٹرکشن میں نے یہ اپنے جو کھاریاں تحصیل کے کچھ 6-7 گاؤں ہیں نا وہ میں نے الیکٹریفائی کرایا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے کرایا. کسی مطلب باہر جانے کا خیال کیسے آیا؟ منڈی بہاؤالدین چلا گیا, ٹرانسفر ہو گئی. دراصل ڈیٹیل میں نہیں جاتا لیکن ہے کہ کیونکہ کچھ پتہ ہے نا یہ جو سلسلہ چلتا ہے نا مطلب ہے کہ آفیسرز کا تو جی دوسرا جی بالکل تو وہ افسر شاہی اور افسر شاہی تھے وہ ان کی کوئی ڈیمانڈ اور مطلب مشکل قسم کی ہوتی ہے. تو میں سمجھا کہ یار یہ اگر اسی سلسلے سے چلتے گئے تو میں تو مشکل ہے کیونکہ میرا اپنا علاقہ ہے. اس وقت میں مطلب کھاریاں میں ہوں اور پھر منڈی بہاؤالدین میں تو مطلب میں تو شاید یہاں نہ چل سکوں. یعنی آپ کا مزاج مطابقت نہیں رکھ پایا اس تقاضوں سے, ان افسر شاہی کے تقاضوں سے. بالکل وہ آپ نے سفر اختیار کیا 1970 میں آپ باہر گئے؟ 1970 میں جون 1970 میں ایک پروگرام بنا لیا اور اس وقت میں کہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنے اس وقت ڈنکیاں لگتی تھی یا ویزا ملتا تھا؟ نہیں اس وقت ہم فری تھے ٹوٹلی مطلب فری پاکستانیوں کو جس ملک میں جانا چاہے جا سکتے تھے. اور ترکی سے ہم نے جرمنی کی ٹکٹ لے لی. گھر سے ڈنمارک جانا ہے لیکن ڈنمارک کا یہ نہیں پتا کہ منزل کہاں ہے. کتابوں میں پڑھا تھا کہ ڈنمارک ہے کہاں پہ ہے. بس جرمنی پہنچ کے ہم نے وہ ٹرین کے ذریعے پھر وہاں سے آگے ڈنمارک کا مطلب پروگرام بنایا اور وہاں چلے گئے. تو ادھر جا کے وہ ٹوٹل کتنے دنوں میں آپ ڈنمارک پہنچے گھر سے چلے؟ ہم یہاں سے مطلب ہے کہ مجھے یاد ہے کہ غالباً 15 یا 17 جون تھی ہم جب گھر سے چلے 70 میں. اور جب ہم گئے ہیں وہاں پہ ڈنمارک پہنچے ہیں یا بلکہ جرمنی اور ڈنمارک تو 17 دن لگ گئے. تو صاحب آپ نے خود بڑی محنت مشقت کی پوری زندگی میں اور آپ نے جس گاؤں میں آپ پلے بڑے اور تعلیم کے حصول کے لیے آپ کو دور افتادہ مقامات پہ جانا پڑا, اللہ نے آپ کو موقع دیا, آپ سکنڈینیویا کے ایک بڑے خوشحال ملک میں جا بسے. آپ کی جو اولاد ہے ماشاءاللہ آپ کے بچے ہیں ان کو آپ نے تعلیم کا تحفہ وہاں بھی دیا ماشاءاللہ. ذرا بچوں کے بارے میں بتا دیں کہ اس وقت وہ وہاں پہ کوپن ہیگن میں وہ کن کن مناصب پر ہیں اور کیا کر رہے ہیں وہ؟ میرے پہلے تو میں بتاؤں کہ میں 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں ہیں. جی ماشاءاللہ. جی اور سب کے سب 7 بچے یونیورسٹی سے کم تعلیم کسی کی نہیں ہے ماشاءاللہ. تو میں نے ان کو یہ نہیں بانڈ کیا کہ بھائی آپ ضرور ڈاکٹر بنے یا کوئی انجینئر بنے یا کوئی سب. ان کو فری ولی کہہ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی آپ جو بھی چاہیں اختیار کر لیں. تو میرے سب سے بڑی بیٹی جو ہے نا وہ اس وقت مطلب ہے کہ ڈنمارک میں ایک واحد غیر ملکی بچی ہے جو تعلیم یافتہ مطلب ڈبل ایم اے بھی کیا ہوا ہے انہوں نے اور وہ لائبریرین شعبے کی مطلب انچارج ہے. اس کے بعد ایک بیٹی جو ہے وہ میڈیکل کے شعبے میں ہے. جی ہاں. اور میرا بیٹا جو انجینئر ہے سول انجینئر ہے بہت بڑا بیٹا جو ہے. تو اس کے بعد چھوٹی بیٹی ہے وہ آئی ٹی کی مطلب ہے کہ اس وقت وہ بڑی آئی ٹی کی
جو بڑی بڑی کمپنی ہے اس کی وہ انچارج ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی ایک بیٹی جو ہے میری وہ انگلینڈ میں شفٹ ہو گئی، ماشاء اللہ تو وہ جو بچے مطلب ہے بیٹی بیٹا وہ بھی یونیورسٹی میں مطلب ہے کہ پڑھ رہے ہیں. ڈگری پڑھ رہے ہیں. اور جو بیٹی ہے اس نے اٹالین لینگویج میں مطلب ماسٹر کیا ہوا ہے، اور جان ڈینش یونیورسٹی سے بھی. چھوٹی بیٹی ہے وہ جو نوو ایک بہت بڑی میڈیسن فرم ہے ڈنمارک کی، بلکہ انٹرنیشنل ہے، جی تو وہ اس میں مطلب ہے کہ وہ اسسٹنٹ ہے. اور چھوٹا بیٹا ہے وہ بھی اسی فرم میں میڈیکل میں وہ کافی ایز اے فورمین کام کر رہا ہے. تو ناظرین آپ سن رہے ہیں ایک سادہ بزرگ کی داستان کہ انہوں نے جا کے ایک سیکنڈینیوین ملک میں، خوشحال ملک میں اپنے بچوں کو آزادی دی سوچ کی، اپنے پروفیشن کو اختیار کرنے کی، اور آج ان کے بچے ماشاءاللہ 5 بیٹیاں 2 بیٹے خوشحال ترین زندگی گزار رہے ہیں. کوپن ہیگن کے سسٹم میں انہوں نے جگہ بنائی ہے، اور آپ دیکھیں کہ کتنا تنوع ہے ان کے شعبوں میں. تو یہ سب یہ کتابیں میرے سامنے پڑھی ہیں آپ کی، ناگڑیاں سے کوپن ہیگن تک، یہ آپ کا ایک روداد سفر ہے، اور اس کے بعد روداد وطن ہے. یہ آپ کی ایک تڑپ ہے اپنے وطن کے حوالے سے جو آپ وہاں بیٹھ کر سوچتے ہیں. اور یہ تازہ تصنیف ہے آپ کی کب ہوگا سویرا، اس میں آپ کا ایک بڑا ہی فکر اور تڑپ ہے کہ پاکستان میں بھی کب حقیقی سویرا طلوع ہوگا. تو یہ کتابیں لکھنے کا خیال کیسے آیا جی؟ یہ جیسا کتابوں کا سفر، سب سے پہلے میں نے یہ جب ہم گئے ادھر ہیں جی، یہ ہے جی آپ دیکھ رہے ہیں ناگڑیاں سے کوپن ہیگن تک. اور یہ نا میں اپنے دیکھنے سننے والوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہ کتاب اتنی دلچسپ ہے کہ آپ جب شروع کریں گے نا، آغاز کر لیں گے تو اختتام کیے بغیر آپ رکیں گے نہیں. اور چوہی صاحب ایک چیز پہ میں بڑا حیران ہوا یہ کتاب پڑھ کے، آپ ڈائری لکھتے ہیں؟ نہیں کوئی نہیں. ناظرین یہ کمال ہے ان کی یادداشت کا، حافظے کا، بلا کی ان کی یادداشت ہے. ڈائری نہیں لکھتے. یہ کتاب پڑھ کے آپ حیران ہوں گے ان کو کیسے آج سے ایک نصف صدی پرانی تاریخیں یاد ہیں. اس تاریخ کو ہم جناب جرمنی تھے، اس تاریخ کو ہم روم میں تھے، اور ڈنمارک میں. یہ ساری کتاب کے آخر تک آپ کو تاریخیں پڑھ کر حیرت ہوگی. یہ کیسے جی؟ آپ کو کیا آپ کا حافظہ شروع سے ایسا ہے؟ لیکن یہ جو مطلب ہے جیسے یہ سفر ہے نا جو ناگڑیاں سے کوپن ہیگن ہے، یہ مجھے یاد، کیونکہ تھوڑے ہینڈ مطلب ہے چھوٹا سا مطلب ہے نہیں وہ اس طریقے کو ہم وہاں گئے اتنا کو تھوڑا نوٹ کیا تھا، لیکن باقاعدہ ڈائری نہیں تھی نہیں کہ وہ بڑی تفسیر نہیں، باقی جو اچھا یہ جو تھی روداد وطن، اس کے پیچھے وہی تھا کہ آپ جو کچھ وطن میں دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، سارا آپ نے لکھا. یہ صاحب جو میرے مطلب اپنے روداد وطن مطلب پاکستان اوورسیز کا مقصد کیا ہے، ہمارا ہر وقت خیال مطلب ہے وطن سے جڑا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس میں وطن کے علاوہ آپ کو اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. ہاں جی، تو یہ ایک تڑپ ہے ہمارے اوورسیز کی جو ہم مطلب ہے کہ کہتے ہیں ہر وقت وہاں بیٹھ کے آپ کا دل پاکستان کے ساتھ یہ ہمارے کالم. جی ناظرین خواہش جیسے ہے. میں نے پہلے کہا کہ اب ہم آہستہ آہستہ اس خوبصورت کہانی کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہ سب ایک سوال اوورسیز کے حوالے سے بڑا اٹھتا ہے کہ آپ کی جو نسلیں وہاں پہ پلی بڑی پیدا ہوئیں، جوان ہو چکی ہیں، اب ان کے بچے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو اس مٹی کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رہی. آپ کیا کہتے ہیں؟ کسی حد تک تو ٹھیک ہے، درست ہے، کیونکہ بچے وہاں پہ جب پڑھے ہیں مطلب تعلیم حاصل کی ہے، ان کو جب تک ہم ادھر سے مطلب ہے کہ ان کا رابطہ نہیں رکھیں گے، کانٹیکٹ نہیں رکھیں گے تو وہ ان کو اتنی دلچسپی نہیں ہوگی. لیکن میرے بچے جو ہے نا وہ خدا کے فضل سے ان کا رابطہ یہاں پہ ہے، مٹی سے جڑا ہوا ہے. ان کو میں ریسنٹلی پچھلے 2 ہفتوں میں مطلب ہے کہ یہ اس رمضان کے پہلے میرا سب سے چھوٹا بیٹا جو تھا وہ اپنے بچوں سے وہ یہاں رہ کے گیا. یعنی آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک تعلق جو ہے اپنی مٹی سے اس کو بحال رکھنا تو ضروری ہے کہ بچے آئیں پاکستان سے ہیں اور آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جی ناظرین اتنا یہ سلسلہ گفتگو کا ایسا خوبصورت ہے، اس میں تاریخ ہے،
اس میں اپنی مٹی سے جڑی محبت ہے، چاشنی ہے، رنگ ہیں اپنی تہذیب کے اور اس خاندانی نظام کے جو آج کہتے ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ خوش قسمت ہیں چودھری امانت علی کہ انہوں نے زندگی میں جو چاہا، جو سوچا وہ پا لیا۔ کوئی حسرت باقی ہے جی ابھی آپ کی؟ کوئی حسرت نہیں ہے جی، اپنے زندگی کو خوب طریقے سے مطلب ہے کہ گزارا ہے آپ نے، گزارا بسر ہے، انجوائے کیا ہے۔ اب مجھے تو مطلب یہ ہے کہ میں اب ہم پینشنسٹ ہوں، پچھلے 10-12 سال سے پینشن لے رہے ہیں، اور پوری جو گورنمنٹ ہے اپنی ہماری ڈنمارک کی، وہ ہمیں ہر طرح سے سپورٹ کر رہی ہے۔ اب جب میں اب یہاں پہ 3-4 مہینے کے لیے آتا ہوں تو ہمیں وہ ڈاکٹر مطلب پوری جو میڈیسن جو ہے نا، وہ مطلب ہے کہ ہم لے کے وہ مطلب کہ یہ بیگ بھر کے ہم لے کے آ جاتے ہیں۔ خیال رکھتے ہیں یہاں تک آپ کا ہم میں ایک ٹیبلٹ کبھی یہاں سے نہیں خریدی، کیونکہ وہ وہاں پہ لے کے آتے ہیں، جتنا سا رہتے ہیں پھر وہ دوبارہ پھر وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جی ناظرین، یہ 3 کتابیں ہمارے سامنے ہیں، ناگڑیاں سے کوپن ہیگن تک، اور اس کے بعد دوسرا ان کا روداد وطن ہے، اور تیسری کتاب ہے کب ہوگا سویرا۔ یہ اگر آپ چاہیں تو میں اس پہ کانٹیکٹ نمبر دے دوں گا، انشاءاللہ آپ یہ کتابیں لے کر ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ مختصر انٹرویو میں احاطہ نہیں ہو سکتا، آپ کتاب پڑھیں گے، کتابیں پڑھیں گے تو آپ وہ سب جو آپ جاننا چاہتے ہیں، جو آپ کے ذہن میں سوال ابھرتے ہیں، ان سوالوں کے جواب موجود ہوں گے۔ ناظرین، یہ ان کی علم سے محبت ہے اور اپنی زبان اردو سے ان کا عشق ہے کہ انہوں نے ڈنمارک میں اتنے برس اردو زبان کی خدمت کی، اس کی نوک پلک سنواری، خوبصورت میگزین جو ہے وہاں سے متواتر بغیر کسی قیمت کے شائع کر کے بانٹے، اور اب کتابوں کا بھی سلسلہ ایسا ہی ہے کہ یہ کتابیں ان کا کہنا ہے کہ یہ میرا شوق ہے، میرا شغف ہے اردو کے ساتھ، یہ میری زندگی بھر کی کمائی ہے، اور یہ کتابیں بیچنے کے لیے ان کا کہنا نہیں ہے۔ یعنی کسی بازوق کاری کو، ہمارے دیکھنے والے کو، سننے والے کو، چاہے وہ ڈنمارک میں ہو، کسی بھی ملک سے ہو، پاکستان سے ہو، آپ کو کتابیں درکار ہوں گی مطالعہ کے لیے تو آپ کانٹیکٹ نمبر میں اپنا چھوڑے جاؤں گا ویڈیو میں، وہ آپ رابطہ کر کے کتابیں منگوا سکتے ہیں۔ تو یہ عوام کی لب بستگی کو نہیں مناسب یوں آزمانا، جس گھڑی یہ سکوت ٹوٹا نئے سرے سے صاحب ہوگا۔ ڈرو کہ جب ہر گلی عدالت، ہر کوچہ بنے گا مقتل، کون حق پر تھا کون جھوٹا نئے سرے سے صاحب ہوگا۔ ڈرو جب ہر آنکھ پوچھے گی کس نے چھینے تھے خواب ہمارے، ان 63 سالوں اس وقت مطلب آپ تو 75 سالوں کو کس نے لوٹا نئے سرے سے صاحب ہوگا۔ اس میں گدے میں کتنی میں سے لہو کے چھینٹے دھلے تھے مانس، اور کتنے ہاتھوں سے جام چھوٹا نئے سرے سے صاحب ہوگا۔ جی یہ اب سلسلہ چل رہا ہے، مان نہیں رہے، وہ کہتے ہیں ہم تو رہیں گے، جی ضد پہ اڑے ہیں، ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ ضد جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے۔ جی ناظرین، اس خوبصورت انٹرویو کا اختتام چودھری صاحب کے دل سے اٹھنے والی ایک ہوک ہے اس پر ہی کرتے ہیں، اور یہ انہوں نے اپنی کتاب روداد وطن کا جو بیک ٹائٹل ہے، بیک پیج ہے، اس پر انہوں نے بالکل جو ایک عام پاکستانی درد مندی کی سوچ ہے اس کو اجاگر کر دیا ہے۔ میں ان کے کلام کو آپ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ عوام کی لب بستگی کو نہیں مناسب یوں آزمانا، یہ تالے آزماؤں کی نظر ہے جو آج بھی جبر کے ہتھ کنڈوں سے دبانا چاہتے ہیں آوازوں کو، کہ عوام کی لب بستگی کو نہیں مناسب یوں آزمانا، جس گھڑی یہ سکوت ٹوٹا نئے سرے سے حساب ہوگا۔ ڈرو کہ جب ہر گلی عدالت، ہر کوچہ بنے گا مقتل، ڈرو کہ جب ہر گلی عدالت، ہر کوچہ بنے گا مقتل، کون حق پر تھا کون جھوٹا نئے سرے سے حساب ہوگا۔ ڈرو کہ جب ہر آنکھ پوچھے گی کس نے چھینے تھے خواب ہمارے۔ یہ سارے پاکستانیوں کا درد ہے کہ ڈرو کہ جب ہر آنکھ پوچھے گی کس نے چھینے تھے خواب ہمارے، ان 65 سالوں کو کس نے لوٹا نئے سرے سے حساب ہوگا۔ اس میکدے میں کتنی میں سے لہو کے چھینٹے دھلے تھے امانت، اور کتنے ہاتھوں سے جام چھوٹا نئے اب سرے سے جو حساب صاحب ہوگا۔ ایک آخر میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم
اتنے عرصے بعد جب ہم گاؤں آتے ہیں، اپنی گاؤں مٹی میں سے، آتے اپنے ہیں، دیس میں، مٹی تو میں کیا آتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں؟ تو ہم تو اپنے خود اپنے دیش میں غریب الوطن ہو چکے ہیں جی اور لاوارث قرار دیے جا چکے ہیں، اجنبی بن چکے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ گئے جو گاؤں میں اپنے کوئی جانتا نہ تھا، واہ، ہم بھی وہیں کے ہیں کوئی مانتا نہ تھا. پھولوں سے کی سرگوشی، کانٹوں کو چھوا میں نے، جھونکا وہ آگا مجھے پہچانتا نہ تھا. جی ناظرین، یہ کتنا خوبصورت پیغام ہے. دیار غیر میں اپنے پیاروں کی خوشیوں کی خاطر ہجرت اختیار کر کے اور پردیس جھیلنے والا اپنے ہی وطن میں جب اجنبی بنتا ہے تو اس کے دل سے جو ہوک اٹھتی ہے وہ یوں پیغام دیتی ہے، گئے جو گاؤں میں اپنے کوئی جانتا نہ تھا، ہم بھی وہیں کے ہیں کوئی مانتا نہ تھا. پھولوں سے کی سرگوشی، کانٹوں کو چھوا میں نے، جھونکا ہوا کا مجھے پہچانتا نہ تھا. سلامت رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.